بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم سب کو ماہ مبارک عطا فرمایا. بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے، دین کی بات بڑی اہم ہوتی ہے اور ہر اہم بات کو انسان بڑی غور سے سنتا ہے، اس لیے دین کی باتوں کو ذرا دھیان سے اور توجہ سے سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو جائے وہ آگے آگے مل کر کے بیٹھ جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ ماہ مبارک اور مقدس مہینہ عطا کیا ہے، جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں. یقیناً اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں، اس مہینے کے جو انوارات و برکات ہیں، اگر ہم یہ انوار اور برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، اولھا رحمت، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر زیادہ رحمتیں اپنے بندوں کے اوپر برستی ہے کہ بارش کے قطرے بھی کم پڑ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر بے تحاشا برستی ہے، لیکن ہم لینے والے تو بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پہ آ کر اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے: هل من سائل فأعطيه، کیا کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ کون کہہ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی ہے مانگنے والا جس کو ہم عطا کریں؟ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، چاہنے والا جس کی ہم بخشش کر دیں؟ میرے بھائی، بڑی غور کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ رمضان جیسا مبارک اور مقدس مہینہ ہم کو عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ہم اس مہینے کی قدر نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہوتا ہے، اور اللہ کی اتنی رحمتیں اپنے بندوں کے پر نشاور ہوتی ہیں. 11 مہینے مسلسل جب ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، تو رمضان المبارک کا جو اللہ نے ہم کو مہینہ عطا کیا ہے، یہ اس لیے ہم کو اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا ہے تاکہ ہم نے جو 11 مہینے مسلسل گناہ میں گزار دیے اس مہینے کے اندر، تاکہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ہم اپنے اللہ کو خوش کر لیں، اور ہم اپنی زندگی میں اعمال کو صحیح اور درست کر لیں. میرے بھائی، یقین مانیے، بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے جس طرح کے سبھی حالات بنے ہیں وہ کیسے ہیں، کس طرح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے خاتم ہوں گے. 11 مہینے ہم سے گناہ ہوئے، رمضان کا اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، تو میرے بھائی، کیا اس مہینے کے اندر ہم اپنے کاموں کو تھوڑا آگے پیچھے نہیں کر سکتے اللہ کے لیے، اس مہینے کے لیے؟ پورا سال ہم گھومتے پھرتے ہیں، پورا سال ہم گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، پورا سال ہم اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول رہتے ہیں. کیا یہ صرف ایک مہینہ ہم اللہ کے لیے وقت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقت نہیں کر سکتے؟ میرے بھائی، یاد رکھیے، رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اگر ایک بندہ اقتدائی میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے، ہم سب کو دیندار بنا دے، ہم سب کو اپنا مخلص بنا دے،
تو جب ہم یہ نیک دعائیں اور جائز تمناؤں کی دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس سے بڑی اور فضیلت کیا بات ہوگی کہ ہم جیسے گناہ گاروں کی دعاؤں پہ اللہ کے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں اور ہمارے نامۂ اعمال میں فوراً ایک دم ہاں ایک کے بدلے 10 لکھے جا رہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم اس مہینے کی قدر نہ کر سکیں تو یقین مانیے کہ ہم سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو کڑیوں اور زنجیروں میں ڈال کر ایک طرف اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، ایک مہینے کے لیے چھٹی۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے رحمتیں لے کر کے آتا ہے، اور اتنی رحمت ہے کہ ہم لوٹنے والے بنے، اللہ کو بے تحاشا لٹانے والے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ تو 10 قدم بڑھانے والے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کی دروازوں کی کنڈیاں وہ ہلنے لگتی ہے۔ اس جنت کی دروازوں کی جو کنڈیاں ہوتی ہیں وہ فرشتے اور جو جنت کے اندر حوریں ہیں وہ سنتی ہیں۔ اب وہ فرشتے اور جنت کی جو حوریں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معلوم کرتی ہے کہ اللہ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں، بڑی سریلی آواز ہے اور سننے کو دل کر رہا ہے کہ سن کے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ میرے بندوں کے اوپر ایک ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ آ رہا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو یہ اسی کی خوشخبری ہے۔ تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے بندوں کے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، آسمان اور زمین میں خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، کبھی زندگی میں ہم نے کبھی ایک بات سوچی بھی نہیں تھی، آج وہ باتیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ سننے پر اتنا اکتفا نہیں کیا جا سکتا جتنا دیکھنے پر آدمی اکتفا کر لیتا ہے کہ یقیناً یہ بات سچ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی نہ جانے ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو اس مہینے کی قدر نہیں کر پا رہے، روزوں سے محروم، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے اللہ آپ کو جنت دے گا، آپ صدقہ کریں گے تو اللہ مصیبتیں ہٹائے گا، آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ لیکن جب آپ روزہ رکھیں گے، حدیث قدسی ہے الصوم لی انا اجزی بہ، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ میں اس کو عطا کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے الصوم لی انا اجزا بہ، جو شخص بندہ روزہ رکھے گا اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو میرے بھائی یہ دیکھو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ظاہری اعمال ہے، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، دوسروں کی مدد کریں، ظاہری اعمال ہیں، لیکن روزے کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، صرف اور صرف یہ بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی ریا نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے بھی یہ لگ سکتا ہے کہ بھائی کھلا بیٹھا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ میں کتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پڑھ رہا ہے، سامنے بڑے بڑے کچھ لوگ بیٹھے ہیں تاکہ اس کے دل میں خیال آ جائے کہ دیکھو یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ سمجھے کہ دیکھو میں کتنا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو ریا اور تکبر دل میں پیدا آ سکتا ہے، ہو سکتی چیزیں، لیکن روزے کا معاملہ اور بندے کا درمیان کا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں چند باتیں کرنے کی ہے وہ میں بتا دوں۔ بھائی یہ بتاؤ کریں گے نا انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے اندر، اس مہینے کی قدر کریں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی چیز نمازوں کی پابندی، صرف رمضان ہی کے لیے نہیں، رمضان کے بعد بھی۔ دوسری چیز اللہ کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر روز آپ تہجد میں اٹھیے، ہر روز تہجد میں اٹھیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے حل من سائل فأعطیہ، کیا کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کیا کوئی ہے بخشش چاہنے والا جس میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کروں، بخشش چاہنے والا ہے جس کو میں بخشش کروں، بیماری سے شفا پانے والا ہے جس کو میں شفا عطا کر دوں۔ تہجد میں اٹھیے، 2 رکعت پڑھیے، 4 رکعت پڑھیے،
اور اللہ سے یکسوئی ہو کر کے اللہ سے مانگے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم. مجھ سے مانگے میں دعا قبول کروں گا. یہ دھیان سے سنیے بات. دین کی ہر بات اہم ہوتی ہے, دھیان سے سنیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مجھ سے مانگے میں دعا قبول کروں گا. رمضان کے مہینے میں اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ ہم دعائیں مانگیں اور اللہ کے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہیں. رمضان کا پہلا عشرہ جب یہ قریب پورا ہی ہونے والا ہے, 3-4 دن باقی ہیں. اس مہینے کے اندر جتنے انوار و برکات لوٹنا چاہے لوٹ سکتے ہیں, لیکن ہماری نااہلی کی وجہ سے پورا دن فون موبائل میں گزار دیتے ہیں, ادھر ادھر کی ایک دوسرے کی غیبتوں میں پورا دن گزار دیتے ہیں. یقین مانیے گا رمضان کے مہینے کے اندر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کو بڑھا رکھا ہے, گناہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اس کا گناہ بھی ڈبل ہی ہوتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم نے یہ نیک عمل کر لیا تو اس کا ڈبل ہمیں ملے گا, گناہ کرے گا تو اس کا ڈبل گناہ بھی آپ کو ملے گا. رمضان کی کتنی بڑی فضیلت یہ ہے, رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے ایک نفل ادا کیا, اس نفل کا ثواب اتنا ہے جیسا غیر رمضان میں ہم نے ایک فرض ادا کیا. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے ایک فرض ادا کیا, اس کا ثواب اتنا ہے کہ غیر رمضان میں ہم نے 70 فرض ادا کیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرض کے برابر اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے. اور میرے بھائی ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا اور ایک بچی, وہ مسجد میں بیٹھے اللہ سے مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے. بہت سے لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے, دیکھ رہے تھے, لیکن ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. تو کوئی آدمی آیا, کسی نے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ بھیا آخری بات ہے, دھیان سے سننا, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ہچکیاں بن گئی, رونے لگ گیا, اور زیادہ وہ بچہ رونے لگ گیا. اس نے پھر بتایا, اس نے بچے نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے ابا مر گئے ہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں کچھ پیسہ دے دے, اور میری ماں بہت روتی ہے, میں اس کے لیے صبر مانگ رہا ہوں. یہ واقعہ جب میں نے پڑھا یقیناً آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیروں کو پیسہ دیا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس بچے نے کہا میری ماں بہت روتی ہے, میں اللہ سے اپنی ماں کے لیے صبر مانگتا ہوں. اس نے کہا کہ بیٹا کیا تم کو کوئی جانتا نہیں, تمہارے باپ کو کوئی جانتا نہیں تھا؟ اس بچے نے جواب دیا جی میرے والد صاحب کو سب جانتے تھے, میرے والد صاحب کو سب جانتے تھے, لیکن جب سے ان کا انتقال ہوا ہے, ان کے انتقال کے بعد ہم کو کوئی نہیں جانتا, ہم کو سب بھول گئے. ایک معصوم بچہ اس بات کو کہہ رہا ہے, اس کی چھوٹی بہن اس کے برابر میں بیٹھی ہے, اللہ کے مسجد میں اور رو رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. کہا بیٹا کہ تمہارا گھر کدھر ہے؟ کہا میرا گھر فلاں جگہ ہے. کہا کہ تم پڑھو گے؟ اس بچے نے کہا کہ میری ماں مجھ سے کہہ دے کہ بیٹا تم پڑھو گے. اس بچے نے جواب دیا کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا. پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ بیٹا کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا میں نے دیکھا کہ جتنے پڑھنے والے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی تو میری طرف توجہ ہی نہیں. وہ امیر لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, تو غریبوں کی طرف کہاں ان کی نظر ہے؟ اب اس بچے نے کہا کہ دل تو میری اور ارمان اور خواہش تو بہت ہے, لیکن جب سے میرے ابا کا انتقال ہوا ہے, جب سے ساری امیدوں پر پانی پھر گئے. میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے, غریبوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. میرے بھائی صرف 2-4 موٹی موٹی سی باتیں ہیں ذکر کی ہے, بس دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. میرے بھائی یاد رکھنا, یتیموں کا خاص خیال رکھنا, اپنے پڑوس میں دیکھنا کوئی بھوکا تو نہیں, کوئی افطاری کے بغیر تو نہیں, ہر اعتبار سے خیال رکھنا. تو بھائی سب سے اہم بات یہ ہے, دیکھو ہم افطاری کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, افطار کے لیے ہم اچھے اچھے کھانے اپنے دسترخوانوں پہ سجاتے ہیں. میرے بھائی ایک نظر, صرف ایک نظر اپنے پڑوس میں ڈال لیا کریں,
کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں. بہت سے پڑوسی ایسے ہوتے ہیں وہ خوددار ہوتے ہیں, وہ مانگنا پسند نہیں کرتے, بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں. ان کی ذمہ داری آخر ہم لوگوں کے ہی اوپر ہے, ان کا خیال رکھنا ہم لوگوں کے ہی اوپر ہے. دیکھنا ہے, ہمیں جا کر کے دیکھنا ہے, ہمیں پوچھنا ہے, ان کے بچوں سے معلوم کرنا ہے کہ بیٹا کوئی دقت تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں. ورنہ میرے بھائی پھر قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے, ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے اس سے, میرے بندے میں دنیا میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا کہ اللہ آپ تو خود پیاسوں کو پانی پلاتے تھے, آپ کیسے پیاسے ہو سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرا ایک بندہ پیاسا تھا, تو نے اس کا خیال نہیں کیا. میرا پڑوسی تھا, کہ فرشتوں جہنم میں لے جاؤ اس کو. پھر دوسرے بندے کو بلائیں گے, کہا ہے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہے گا کہ اللہ آپ تو خود لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, آپ کیسے بھوکے ہو سکتے تھے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تیرے پڑوس میں ایک بھوکا تھا, تجھے معلوم تھا وہ بھوکا ہے, لیکن تو نے اس کا خیال نہیں کیا. اے فرشتوں جہنم میں ڈال دو, اس کو بھی لے جائیے. تو میرے بھائی دنیا کی تکلیفیں زیادہ ہیں آخرت کی تکلیفیں. خود سوچو, تصور کرو, ہم دنیا کی تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ذرا سے ہم اپنے ہاتھ کو آگ میں نہیں رکھ سکتے, بجلی کا کرنٹ لگ جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہوگا, ہم سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. میرے بھائی مجھ سے 2-3 وعدے کرو, آپ کرو گے نا انشاءاللہ. میں ایک تو تہجد میں اٹھنا ہے ہر روز انشاءاللہ, اللہ سے مانگنا ہے. اپنے ملک کے اندر جو ایک نفرت کی آگ پھیلی ہوئی ہے, اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک بھارت کے اندر پیار اور محبت اللہ عطا فرما دے. اس نفرت کو اللہ محبت میں بدل دے. اس وقت جو ایک سخت ترین انگارے جو نفرت کے پھیلے ہوئے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے, اللہ سے جو دعائیں کی جائے گی یقیناً اللہ قبول کرے گا. اور یہ بتائیے, آپ لوگوں کا قرآن پہ یقین ہے نا؟ قرآن کو مانتے ہو نا؟ اکثر میں بیان میں بولتا ہوں, یقیناً ہمارا قرآن پہ یقین ہے. ہمارا جینا مرنا ہی قرآن ہے. جب خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا, تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے میں مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا, تو بتائیے اللہ کیا دعا قبول نہیں کرے گا؟ صرف ایک کوتاہی ہے ہماری, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا. الدعاء مخول عبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو میرے بھائی جو دعا ہے اصل ہے, جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو کہاں سے ہمارے انوار و برکات میں حاصل ہوں گے؟ اللہ سے مانگنا ہے, 2 آنسو کے قطرے اللہ کے سامنے نکالنے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جب آپ سب یہ عمل کریں گے, یقین مانیں کہ آپ پایا کیسے پلٹتی ہے خود آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے. تو بس دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے باتیں تو مزید بہت ساری تھی, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے چند باتیں میں نے پیش کر دی. بس دعا فرمائے اللہ انہی باتوں پر ہم سب کو استقامت کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.